بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 125 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سنت کیا ہے، اعتراض زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 11ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب سنت کی پوری فہرست سامنے آ گئی۔ آپ کی نظر میں سنتیں کیا کیا ہیں، ایک ایک چیز کو ہم نے آپ کی زبانی سنا۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو وہیں سے آگے جوڑیں اور اب اس نقطے پر آ جائیں کہ یہ فہرست کیسے بنائی گئی۔ تعین سنت کے اصول غامدی صاحب کی کتاب میزان میں جو بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، میں چاہتا ہوں ایک ایک کو جز جز میں آپ سمجھائیں کہ سنت کی تعین کا پورا یہ عمل آپ نے کیا کیسے۔ میں نے فہرست پیش کر دی، یہ بتا دیا تھا کہ یہ میری تحقیق ہے۔ جب یہ میری تحقیق ہے تو اس کے بارے میں دو باتیں مزید بھی واضح کر دی تھی۔ ایک یہ کہ جو کچھ میں نے یہاں لکھ دیا ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب 2007 میں شائع ہوئی تھی۔ اس وقت سے اب تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں فلاں چیز شامل کر دی گئی ہے، درا حالے کہ وہ دین کا حکم نہیں ہے یا وہ سنت نہیں ہے۔ بعض چیزوں کے بارے میں یہ البتہ کہا جاتا ہے کہ وہ سنت ہیں اور وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ میں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی تھیں، جیسے بعض لوگ یہ کہہ دیں گے کہ کھجور کھانا سنت ہے، بعض کہہ دیں گے کہ فلاں سبزی کھانا سنت ہے، فلاں قسم کا کھانا تناول کرنا سنت ہے، عمامہ پہننا سنت ہے۔ اس طرح کی باتیں عام آدمی بھی سنتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی اس طرح کے اختلاف کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول طے نہیں کیے گئے کہ ہم کسی چیز کو سنت کیسے قرار دیں گے، اور اس میں بہت سے اختلافات لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں۔ ان پر بھی ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ وہ اختلافات کیا ہیں، وہ کس طرح پیدا ہوئے ہیں، ان کا باعث کیا چیز بنی ہے۔ لیکن میں نے کن اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے ان کی میں اب وضاحت کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 7 اصول ہیں، اور میں نے جب اپنی کتاب میں یہ فہرست پیش کی ہے تو آگے ایک پورا باب لکھ دیا ہے جس کا عنوان ہی یہی ہے کہ مبادی تدبر سنت، یعنی جب آپ سنت کو متعین کرنا چاہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو میرے نزدیک آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ میں نے لکھا ہے کہ سنن کیا ہے، یہ فہرست پیچھے بیان ہو گئی۔ سنن کیا ہے؟ انہیں ہم نے اس مضمون کی تمہید میں بالکل متعین طریقے پر پیش کر دیا ہے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ میں نے وہ پوری فہرست پڑھ کے سنا دی ہے۔ یہ تعین جس طرح ہوئی ہے اس کے چند رہنما اصول ہیں جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے۔ ٹھیک۔ پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو۔ یعنی یہ بات کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کی ہے، فلاں بات کہی ہے، ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس لیے یہ سوال تو پیدا ہو جائے گا نا کہ جب دین کا تنہا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے اور عمامہ آپ نے باندھا ہے تو یہ سنت کیوں نہیں ہے؟ یعنی وہ دین ہی ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے نا۔ تو یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پہلا اصول یہ پیش نظر ہوگا کہ وہ چیز دین ہونی چاہیے، یعنی وہ سنت اس وقت بنے گی جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ یہ دین کی بات ہے۔ اس کی پھر آگے دلیل بیان کی گئی ہے کہ کیوں یہ بات ضروری ہے۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کا دین پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، یعنی پیغمبر کی حیثیت سے دین کا ماخذ بنا ہے۔ ہم نے جو پہلی بات کہی تھی اس بحث کی ابتدا میں وہ کیا تھی؟ دین کا تنہا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ پیغمبر دین دینے کے لیے آئے ہیں، دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں بھی ان سے دین لینا ہے۔ ان کے علم و عمل کا دائرہ یہی تھا، یعنی پیغمبر کی حیثیت سے ان کے علم و عمل کا دائرہ کیا تھا؟ دین پہنچانا، دین دینا۔ اس کے علاوہ اصلاً کسی چیز سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یعنی زندگی کی دلچسپیاں تو بہرحال ہر انسان کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، لیکن اپنے منصب کے لحاظ سے انہیں اصلاً کسی اور چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اپنی حیثیت نبوی کے ساتھ وہ ابراہیم بن آزر بھی تھے،
موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم بھی تھے اور محمد بن عبداللہ بھی، یعنی ان سب پیغمبروں کی یہ شخصی حیثیت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر بننے کے بعد وہ انسان نہیں رہے تھے، وہ کھاتے نہیں تھے، وہ پیتے نہیں تھے، وہ بازاروں میں نہیں جاتے تھے، وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ یہ ساری ان کی شخصی حیثیتیں اسی طرح موجود تھیں، لیکن اپنی اس حیثیت میں، یعنی کس حیثیت میں؟ محمد بن عبداللہ کی حیثیت، پیغمبرانہ حیثیت میں، ان کی اس شخصی حیثیت، لیکن اپنی اس حیثیت میں، یعنی محمد بن عبداللہ کی حیثیت میں، موسیٰ بن عمران کی حیثیت میں، ابراہیم بن آزر کی حیثیت میں، لیکن اپنی اس حیثیت میں انہوں نے لوگوں سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ان کے تمام مطالبات صرف اس حیثیت سے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی حیثیت سے جو چیز انہیں دی گئی ہے وہ صرف اور صرف دین ہے، جسے لوگوں تک پہنچانا ہی ان کی اصل ذمہ داری ہے۔ یہ بات بنیادی بات ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر کی حیثیت سے جو چیز ہمیں دینے کے لیے آیا ہے وہ کیا ہے؟ دین۔ اس بات کو قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے۔ میں نے سورہ شورى کی ایک آیت کا انتخاب کر کے یہاں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت 13 ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی، اور جس کی وحی ہے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ یعنی وہ دین دینے کے لیے آئے ہیں، ان سے دین ہی کی اقامت کا تقاضا کیا گیا ہے، دین ہی ان کا مقصد ہے، اور ہم بھی ان سے متعلق ہوتے ہیں تو ان سے دین کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے متعلق ہوتے ہیں۔ پھر میں نے لکھا ہے چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تیر، تلوار اور اس طرح کے دوسرے اسلحہ استعمال کیے، اونٹوں پر سفر کیا ہے، مسجد بنائی ہے تو اس کی چھت کھجور کے تنوں سے پاٹی ہے، اپنے تمدن کے لحاظ سے بعض کھانے کھائے ہیں اور ان میں سے کسی کو پسند اور کسی کو ناپسند کیا ہے، ایک خاص وضاقطع کا لباس پہنا ہے جو عرب میں اس وقت پہنا جاتا تھا، اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کو بھی دخل تھا، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے، اور نہ کوئی صاحب علم اسے سنت کہنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ کیوں سنت نہیں ہے؟ اس لیے کوئی دین نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ایک موقع پر اس طرح واضح فرمائی ہے، یعنی یہ تو قرآن مجید میں پیغمبر کی حیثیت کا بیان تھا، قرآن مجید پیغمبروں کو کیا چیز دے کر بھیج رہا ہے اس کا بیان تھا یا اس کی وضاحت تھی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 6126 6128، یعنی یہ چند روایتیں ہیں جن کو میں نے انتخاب کر کے یہاں جمع کر دیا ہے۔ الفاظ ہے انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ واذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر فانی انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونی بالظن ولکن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا فخذوا بہ فانی لن اکذب علی اللہ انتم عالم بامر دنیاکم۔ ترجمہ ہے میں بھی ایک انسانی ہوں، جب میں تمہارے دین کے متعلق تمہیں کوئی حکم دوں تو اسے لے لو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں۔ میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی، یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی جب لوگوں کو تعبیر نخل کے بارے میں آپ نے ایک بات کہہ دی کہ جو کھجوروں کو پیوند لگاتے ہیں، لوگوں نے آپ کی بات کو حکم سمجھا اور پیوند نہیں لگایا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے دنیا میں بنا رکھے ہیں ان کے تحت پھل نہیں آیا۔ لوگوں نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا تو اس موقع پر آپ نے یہ بات فرمائی۔
میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی، اس لیے تم اس طرح کی باتوں پر مجھے جواب دینا ٹھہراؤ جو گمان اور رائے پر مبنی ہو۔ اس لیے تم اس طرح کی باتوں پر مجھے جواب دینا ٹھہراؤ جو گمان اور رائے پر مبنی ہوں۔ ہاں، جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کچھ کہوں تو اسے لے لو، اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہ باندھوں گا۔ اللہ کی طرف سے آپ کیا کہیں گے؟ وہی بات جو دین کی بات ہوگی۔ چنانچہ فرمایا تم اپنے دنیوی معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ اچھا، یعنی جو تمہارے دنیا کے معاملات ہیں، یہ تم نے باغ لگانے ہیں، یہ درخت بونے ہیں، یہ تم نے کاشت کرنی ہے، یہ تم نے تجارت کرنی ہے، یہ تم نے مال بیچنا ہے، تم نے اپنے لیے کاروبار کا کوئی فیصلہ کرنا ہے، کیا ہنر اختیار کرنا ہے، یہ سب تمہارے دنیوی معاملات ہیں۔ میں ان میں نہ کوئی مداخلت کرتا ہوں، نہ میں ان میں کوئی رائے دینے کے لیے آیا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر مامور کیا ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کا دین پہنچاؤں، لہٰذا جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کہتا ہوں تو اس کو تمہیں مجھ سے لینا ہے۔ ٹھیک، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے جو اصول پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ کہا جائے گا کہ فلاں چیز دین ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس کوئی معیار ہونا چاہیے نا جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ یہ دین نہیں ہے۔ جی، یعنی دین کیا ہوتا ہے؟ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ دین ہونا چاہیے، لیکن اب دین کیا ہے اور دین کیا نہیں ہے، اس کے لیے ایک واضح معیار ہونا چاہیے۔ یہ معیار ہم کو اللہ کی کتاب قرآن مجید نے فراہم کر دی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ دین میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھی ہے وہ تزکیہ ہے۔ یعنی تم سے اگر دین مطلوب ہے یا دین کی ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے یا دین کی کوئی بات تم سے کہی جا رہی ہے تو اس میں ہدف، مقصد، نصب العین کیا ہے؟ تزکیہ۔ ٹھیک، اس لیے دین اپنی نوعیت کے لحاظ سے تزکیہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے جب نفس انسانی کو استوار کیا، اس کا تسویہ کیا، تو اسی موقع پر یہ بات طے کر دی تھی کہ قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا۔ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اس کو پاکیزہ بنا لیا، وہ فلاح پا گیا۔ فلاح کی تگ و دو یہی انسانیت کا مطلوب، یہی انسانیت کا نصب العین۔ ہم دین کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ فلاح چاہیے جو ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے طے کر رکھی۔ یعنی ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو وہاں ہم فائز المرام ہو جائیں۔ چنانچہ دین میں جگہ جگہ اس فلاح کی بشارت دی گئی ہے۔ دین میں یعنی اللہ کی کتاب میں جو دین کا سب سے بڑا بیان ہے، سب سے مستند بیان ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ نے خود اپنے الفاظ میں نازل کیا ہے، تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصلی نصب العین کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ فلاح کو۔ اس کو پانے کے لیے ایک لفظ میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ اب جو کچھ بھی دین میں ہوگا وہ میرے وجود کی پاکیزگی سے متعلق ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اپنے وجود کا جائزہ لیجئے، اپنے وجود کو دیکھیے، اس کی تمام جہات کو زیر غور لائیے۔ میں نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے، تو میں نے دین کو اختیار کر لیا۔ اب جب میں نے دین کو اختیار کر لیا تو میرے پروردگار کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی۔ وہ تزکیہ مجھے اپنے پورے وجود میں اختیار کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ میرا وجود کن کن پہلوؤں سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس پر نگاہ پڑے گی وہ میرا بدن ہے، وہ میرا قالب ہے، وہ میرا جسم ہے۔ اس میں آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ میں نہاتا ہوں، غسل کرتا ہوں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہوں، تو پاکیزگی میں سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ بدن کی تطہیر، بدن کو پاکیزہ رکھنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میرا کھانا پینا، یعنی میرا یہ قالب کھانے پینے پر منحصر ہے۔ مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، جب یہ چیزیں مجھے لاحق ہوتی ہیں تو میں کچھ چیزیں استعمال کرتا ہوں،
وہ پینے کی بھی ہوتی ہیں، کھانے کی بھی ہوتی ہیں، جس کو ہم خور و نوش کہتے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہوگی؟ خور و نوش، یعنی میرے کھانے پینے کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ میرا اخلاقی وجود، میں لوگوں سے معاملات کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے معاملات کرتا ہوں، اعزاء اقربا سے کرتا ہوں، میری پوری شخصیت کا زندگی کے ہر شعبے میں اسی زاویے سے انحصار ہوتا ہے۔ میں اپنی کسی مہارت کے ذریعے سے کوئی خدمت انجام دیتا ہوں، میں جا کر لوگوں کو کوئی چیز بہم پہنچاتا ہوں، یہ ساری جتنی چیزیں، اس میں آلودگی اور پاکیزگی کا سوال نہیں پیدا ہوتا جب تک کوئی اخلاقی معاملہ زیر بحث نہ آ جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاق کی پاکیزگی، یعنی میرے اخلاق کو آخری درجے میں پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہی تین چیزیں ہیں جو معیار ہیں، فیصلہ کن ہیں، سارا دین انہی پر منحصر ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں چیز دین ہے تو ان تین میں سے کسی چیز سے اس کو متعلق ہونا چاہیے۔ اگر وہ ان سے متعلق نہیں ہے تو وہ دنیا کی کوئی چیز ہے، پھر وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، چنانچہ اب نہایت آسانی کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امامہ پہننے کا دین سے کیا تعلق ہے، کھجور کھانے کا دین سے کیا تعلق ہے، یا جس طرح میں نے مثالیں دیں کہ مسجد کی چھت کھجوروں سے پاٹنے یا اس پر لکڑی کے شتیر ڈالنے سے دین کا کیا تعلق ہے، تہبند پہننے سے دین کا یا تہمت پہننے سے دین کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں بالوضاحت واضح ہے کہ یہ دین نہیں ہو سکتی۔ جو چیز دین ہوگی اس کا تعلق یا میرے بدن کی طہارت سے ہوگا، یا میرے خور و نوش کی تطہیر سے ہوگا، یا میرے اخلاق کی تطہیر سے ہوگا۔ یہ ایک واضح متعین معیار ہے جس پر آپ اس پہلے اصول کا اطلاق کریں گے، اور جب اطلاق کریں گے تو وہ بہت سی چیزیں جن کو لوگ سنت کے طور پر بیان کرتے ہیں وہ اس سے نکل جائیں گی، اور ان کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہوگا کہ ان کو نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات جن دین کے عارفین نے کہی ہے بالکل درست کہی ہے کہ اگر کسی اس طرح کی دنیوی چیز کو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کریں اور یہ کہیں کہ یہ سنت ہے، تو یہ در حقیقت دین میں کسی بدعت کو داخل کرنا ہے، اس لیے کہ دین میں سنت وہی چیز ہو سکتی ہے جو دین ہو۔ ٹھیک، آپ سے پہلا اصول آپ نے واضح فرمایا۔ ایک توضیحی پہلو میں اس میں جاننا چاہتا ہوں، جو آپ نے فرمایا کہ دین کیا چیز بن سکتی ہے، اس کا ایک متعین کرائٹیریا ہے، یا وہ چیز کھانے پینے کے متعلق ہوگی، یا پھر وہ تطہیر بدن کی کوئی چیز ہوگی، یا پھر تزکیہ اخلاق، تینوں میں مقصد ہدف دین کا واضح تزکیہ۔ کیا یہ جو کرائٹیریا ہے اسی کے مطابق قرآن مجید میں جو ہدایات بیان ہوئی ہیں ان میں سے بھی کون سی ہدایت دین سے متعلق ہدایت ہے، وہاں پر بھی ہم اسی کو اپلائی کریں گے؟ یہی اصول ہوگا ہر جگہ۔ یہ بات بھی ہم نے قرآن ہی سے سمجھی ہے، یعنی قرآن ہی نے بتایا ہے کہ دین کیا ہے، قرآن ہی نے بتایا ہے کہ ہماری فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اور قرآن مجید نے خود اپنے احکام جہاں جہاں بیان کیے ہیں وہاں اس طرف اشارات کیے ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اس سے تمہارے بدن کی تطہیر ہو، یا تمہارے خور و نوش کی تطہیر ہو، یا تمہارے اخلاق میں پاکیزگی آئے۔ پورے دین میں یہی چیز بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ چیز جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں دیکھی جائے گی اسی طرح قرآن مجید میں بھی دیکھی جائے گی، اور خود قرآن مجید کے فہم میں یہ چیز بڑی حد تک معاون ہوگی، کیونکہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیتے ہیں، تم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، آپ جاؤ جا کے کاروبار کرو، تو یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے۔ یعنی اسی وجہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں اباحت کا بیان ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندی لگائی گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اب تم جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ جگہ جگہ آپ کو یہ صورت پیش آتی ہے، قرآن مجید بعض واقعات بیان کر دے گا، اس میں بعض ایسی چیزیں بیان کر دے گا جن کا تعلق ماضی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکام سے ہوگا۔ ان سب چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی دین کی بات تھی، یہ کوئی دینونت کا معاملہ تھا۔ یہ اسی وقت واضح ہوتا ہے جب کہ یہ آپ جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو دین قرار دیا ہے وہ حقیقت میں ہے کیا۔ ٹھیک، اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ اس میں سے کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ شریعت کے تمام احکام ہی تو زیر بحث ہیں اس وقت۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہو، وہ پیغمبر کی دی ہوئی شریعت ہو، جو چیز شریعت ہے اسی پر تو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور کس چیز پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ شریعت ہی تو دین ہے، دین ہی تو شریعت ہے۔
اور کیا چیز ہے کہ جو اس وقت زیر بحث ہے. یہی زیر بحث ہے کہ اللہ کا حکم جب ہمیں ملتا ہے تو اس حکم کو ہم کس طرح قرار دیں گے کہ یہ دین ہے. جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو وہی شریعت ہوتی ہے، اس لیے کہ دین کے حصے ہی دو ہیں. یا وہ الحکمہ ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے، دین کا فلسفہ کیا ہے، دین کس چیز سے اٹھا ہے، دین کس علم پر مبنی ہے، اور یا یہ کہ دین میں کیا چیز کرنے کی ہے اور کیا کرنے کی نہیں ہے، کیا اوامر ہیں کیا نواہی ہیں. یہی چیز ہے جس کو آپ شریعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. دوسرا اصول کیا ہے جو سنت کی تعین کے اس باب میں آپ پیش کرتے ہیں؟ اس کے بعد اب دوسرے اصول کو دیکھیے. میں نے لکھا ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے، یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں. علم و عقیدہ، تاریخ، شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کرنے کی چیزیں، ان کے مقابل میں علم و عقیدہ. میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس میں ایک روایت کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. وہ روایت حدیث جبریل کہلاتی ہے. اس میں جبریل امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ سوالات کیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب دیا. اس میں پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ رسالت مآب نے اس کا جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور روزے رکھو، حج و عمرہ، یعنی ان چیزوں کا ذکر کیا. اب ان چیزوں کا جب آپ نے ذکر کیا تو ایک ایک کو دیکھیے کہ یہ چیزیں کیا کسی عقیدے کا بیان ہے، کیا اس میں کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ان میں کوئی قرآن مجید کے پس منظر کی حکایت سنائی جا رہی ہے، یا یہ عمل کرنے کی چیزیں ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 5 کی 5 چیزیں عملی چیزیں ہیں، پریکٹسز ہیں. یعنی جب میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، مجھ سے تقاضا کیا جائے گا کہ دنیا کے سامنے اس بات کی گواہی دو، اس بات کا اعلان کرو، تو یہ عمل ہے جو میں کر رہا ہوں. اسی طرح نماز کا اہتمام کروں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا. یہ عملی چیزوں کی مثال ہوئی، کرنے کے کام. اب ذرا دوسرے سوال کی طرف آئیے. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مل ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا. ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور قیامت کے دن اس کے حضور میں پیشی پر ایمان. تو یہاں پر بھی وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ایمانیات ہیں. لیکن کیا کوئی شخص کبھی یہ کہنا پسند کرے گا کہ اللہ پر ایمان رسول اللہ کی سنت ہے، یا اللہ پر ایمان پیغمبروں کی سنت ہے؟ یہاں یہ لفظ نہیں بولا جاتا. ٹھیک. تو یہ وہ فرق ہے جو سمجھ لینا چاہیے کہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر یہ کہہ رہا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نقل ہو رہی ہے، لیکن ان میں ایک سوال کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ کرنے کی چیزیں ہیں، اور دوسرے سوال کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ ماننے کی چیزیں ہیں. ایک کا تعلق علم سے ہے، دوسرے کا تعلق عمل سے ہے. تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سنت وہی چیزیں ہوں گی جو عملی زندگی سے متعلق ہیں، جس میں ہم کسی چیز کو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک کام کے طور پر انجام دیتے ہیں. میں فلاں چیز کو مانتا ہوں، فلاں چیز میرا علم ہے، فلاں چیز سے میں واقف ہوں. یہ چیزیں اگر بیان کی جائیں گی تو اس کے لیے کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن سنت کا لفظ اس کے لیے موضوع نہیں. اگر یہ سب چیزیں بھی دینی ہی ہوں گی. یہ سب چیزیں دین ہیں. میں نے اسی لیے تو یہ مثال دی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا ہے. وہ میرے ایمانیات ہیں، میرا دین ان چیزوں سے شروع ہوتا ہے.
میں اگر اللہ کو نہیں مانتا تو میں اسلام کے دائرے ہی میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن ان چیزوں پر یہ جتنے ایمانیات بیان ہوئے ہیں لفظ سنت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو بیان ہوں گی، لیکن یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ اللہ کے آخری پیغمبر کی سنت ہے، یا یہ اللہ کی سنت ہے، ان میں سے کوئی تعبیر بھی موضوع نہیں ہوگی. سنت اللہ کہیں، پیغمبروں کی سنت کہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہیں، اس کو عملی چیزوں سے متعلق ہونا چاہیے. سوال یہ کیوں؟ اس کا جواب پھر یہاں دیا گیا. اس بات کو دوبارہ سنیے. دوسرا اصول یہ ہے کہ سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت سی چیزیں بیان ہو سکتی ہیں جن میں آپ کی عادات، آپ کے شمائل، آپ کا رہن سہن، آپ کی وضاقتہ، اسی طرح آپ کے بہت سے وہ اقدامات جن کا تعلق دنیوی تدبیروں سے ہے. یہ سب چیزیں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن سنت صرف وہ چیز ہوگی جو دین کو بیان کر رہی ہوگی. اب دین میں ایمانیات بھی ہیں اور دین میں عمل کی چیزیں بھی ہیں. عام طور پر کہتے ہیں نا ایمان اور عمل، یعنی کچھ چیزیں ماننے کی ہیں، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، یا علم و عمل عام تعبیر ہے. تو اس میں سے کوئی چیز دین سے الگ نہیں ہو رہی. یہ البتہ بتایا جا رہا ہے کہ سنت کا لفظ بولتے وقت دوسری چیز یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس کا اطلاق عملی چیزوں پر ہوگا. دوسرا اصول یہ ہے کہ سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے، یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں. علم و عقیدہ، تاریخ، شان نزول، یہ میں نے علم و عقیدہ کی مثال دے دی. اسی پر باقی چیزوں کو قیاس کر لیجئے. تاریخ کا مطلب کیا ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جیسے قرآن میں بھی واقعات بیان ہوئے ہیں. ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے. ان چیزوں کو یا ان کے بیان کو سنت نہیں کہا جا سکتا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قرآن نے ایک سنت بیان کی ہے. اسی طرح شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ بتاتا ہے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت پس منظر میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، تو یہ واقعے کا بیان بھی کوئی سنت نہیں ہے. علم و عقیدہ، تاریخ، شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہی میں نے عرض کیا کیوں، دلیل کیا ہے اس کی. لغت عربی میں سنت کے معنی راستے کے، یعنی لفظ کس معنی میں بولا جاتا ہے؟ الطریقہ، السیرہ، راستہ. ایک چیز آپ نے اختیار کر لی ہے، ایک چیز آپ کا طرز عمل بن گیا ہے، ایک چیز پر آپ مواظبت اختیار کر لیتے ہیں، ایک چیز کو آپ اپنا لیتے ہیں، وہ چیز آپ کا عمل بن جاتی ہے. اس کے لیے لفظ سنت بولا جاتا ہے. تو لفظ جب بولا جا رہا ہے تو اس کو جس مصداق کے لیے آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے موضوع ہونا چاہیے، ہر حال میں موضوع ہونا چاہیے. لغت عربی میں سنت کے معنی راستے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ دنیا میں جزا و سزا کا جو معاملہ کیا، یعنی اللہ نے قوموں کے معاملے میں جو طریقہ اختیار کیا، قرآن اسے سنت اللہ سے تعبیر کرتا ہے. اللہ کی سنت، یعنی قرآن ایمانیات کو سنت اللہ نہیں کہتا. قرآن اسی طرح سے شریعت کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ تعبیر اختیار نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے. اللہ کی سنت کہنا ہے نا، اللہ شریعت پر تو نہیں عمل کریں گے. تو وہ اللہ کیا معاملہ کرتے ہیں، جب اس کو بیان کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور اس کو سنن الہیہ کے طور پر بیان بھی کیا جاتا ہے. سنت کا لفظ ہی اس سے ابا کرتا ہے، یعنی اس چیز کو قبول نہیں کرتا. ابا کرتا ہے، قبول نہیں کرتا کہ ایمانیات کی قسم کی کسی چیز پر اس کا اطلاق کیا جائے. یعنی لفظ ہی ناموزوں ہے اس مقصد کے لیے. لہٰذا علمی نوعیت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے. لہٰذا علمی نوعیت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے. اس کا دائرہ، یعنی سنت کا دائرہ کرنے کے کام ہے. اس دائرے سے باہر کی چیزیں اس میں کسی طرح شامل نہیں کی جا سکتی. اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے. ہم کہتے ہیں قرآن، قرآن اللہ کی کتاب کا نام ہے. قرآن کے معنی کیا ہے؟ وہ جو پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا، جبریل امین نے اس کو پڑھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور آگے پڑھ کے سنایا.
ہم مسلمان بھی اس کو پڑھ کر آگے منتقل کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ لفظ بالکل موزوں ہے. لیکن آپ کسی چیز کا نام قرآن رکھ دیں جو پڑھنے کی چیز نہیں ہے اور یہ کہیں کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اسے بھی قرآن کہہ دیا جائے، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ قرآن کا لفظ ہی اس کے لیے موزوں نہیں ہے، یعنی اس لفظ کی اس کے ساتھ مناسبت ہی نہیں ہے. لہٰذا قرآن کسی ایسی چیز کو نہیں کہا جا سکتا جو پڑھنے کی نہیں ہے. اسی پر آپ اس کو قیاس کر لیجئے کہ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری چیز یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو بہت سی باتیں بیان ہوں گی. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ایک سوال کے جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات بیان کیے ہیں. میں یہاں ابھی اس پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ پھر اس طرح کی چیزوں کو کیا نام دیں گے، وہ ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے. لیکن سنت بہرحال نہیں کہیں گے. سنت انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو عملی نوعیت کی ہیں، کرنے کی ہیں، اور وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوں گی ان میں جس طرح ہم پہلے اصول کا اطلاق کر کے یہ دیکھیں گے کہ وہ دینی چیز ہے اور دین کیا ہوتا ہے، اس کا معیار کیا ہے، جس پر وہ چیز پوری اترے گی تو اسے دین کہا جائے گا، وہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. اس دوسرے اصول کے تحت ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی ایمانیات کی قسم کی چیز تو نہیں ہے، اگرچہ دینی ہو، اگرچہ وہ دین ہے. یہ کوئی ایمانیات کی قسم کی چیز تو نہیں ہے، یہ کوئی تاریخی واقعہ تو نہیں ہے، یہ کوئی شان نزول کی روایت تو نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کے لیے لفظ سنت نہیں بولا جائے گا. اس کے لیے ہم اور کوئی تعبیر اختیار کریں گے، وہ میں آگے بیان کروں گا کہ کیا تعبیر اختیار کریں گے. لیکن بہرحال سنت کا لفظ اس کے لیے کسی طرح موضوع نہیں ہے. سنت کا لفظ صرف عملی چیزوں کے لیے بولا جانا چاہیے. ہاں صاحب، یہ دوسرا اصول تھا تعین سنت کا کہ جو بھی چیز عملی نوعیت کی ہوگی اسی کو سنت قرار دی جا سکتی ہے. تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول جس مسئلے سے متعلق ہے پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات واضح کر دی سنت وہی چیزیں ہوں گی جو دین ہے، یہ بات بھی واضح کر دی کہ وہ عملی نوعیت کی چیزیں ہوں گی. عملی نوعیت کے احکام جس طرح اللہ کے پیغمبر نے دیے ہیں اسی طرح قرآن نے بھی دیے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید نے جہاد کا حکم دیا ہے. جہاد ایک عملی چیز ہے. میدان میں اتریں گے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کریں گے. اسی طرح سے قرآن نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے باہمی معاملات کو مشورے سے انجام دیا کرو، اور خاص طور پر سیاسی نظام کے بارے میں یہی ہدایت دی. امرہم شورا بینہم، یہ بھی قرآن کا حکم ہے. جب ہم مشورہ کریں گے، لوگوں کی رائے لیں گے، اس پر مبنی کوئی نظام بنائیں گے تو قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہوں. ٹھیک. اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. یہی چیزیں آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہوں گے. جیسے اس سے پہلے ہم مثالیں دیکھ چکے، نماز پڑھو یا روزہ رکھو، یہ بھی عملی چیزیں ہیں. اور یہ جو میں نے مثالیں دی یہ بھی عملی چیزیں ہیں. یعنی مشورہ کر کے اپنا نظم قائم کرنا، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا، یہ بھی ایک عملی چیز ہے. اور جہاد کرنا، قتال کے لیے میدان میں اترنا، یہ بھی عملی چیز ہے. دینی عملی دونوں چیزیں ہیں. یہ ہے کہ دونوں چیزیں دینی بھی ہیں اور دونوں چیزیں عملی بھی ہیں. تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں جب یہ بات کہی جائے گی تو اس پر بھی تو رسول اللہ عمل کریں گے. یعنی اگر قرآن مجید یہ کہے گا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے یا ان کے مشورے پر مبنی ہونا چاہیے، یہ بات قرآن نے کہی، عملی نوعیت کی چیز ہے. اس پر سب سے پہلے کون عمل کرے گا؟ اللہ کا پیغمبر. ٹھیک. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظم حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو اس اصول کو ہر جگہ ملحوظ رکھا. امرہم شورا بینہم ہی کو پیش نظر رکھ کر آپ نے بہت سے فیصلے کیے. تو یہاں یہ پیغمبر کا عمل بن گیا، پیغمبر کا طریقہ بن گیا. ہم نے یہ کہا تھا نا کہ سنت کا مطلب ہے طریقہ. تو یہ بن گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے امتثال میں جنگ کے میدان میں اترے تو یہ پیغمبر کا عمل بن گیا. ٹھیک. اور عمل اور طریقے ہی سنت کہا جاتا ہے. جی. تو پھر کیا ان کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کہا جائے گا؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو سامنے رکھ کر پھر میں نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ صورت پیش آئے گی تو وہاں ہم کیا کریں گے.
میں نے لکھا ہے تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں، اب یہ کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں، یعنی ایک تو ایمانیات کا معاملہ ہو گیا، وہ ہم پہلے طے کرائے، چیزیں عملی نوعیت کی ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتیں جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی۔ ہم یہ بیان کر چکے ہیں نا کہ دین کا تنہا ماخذ تو محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، لیکن یہ دین ہمیں دو صورتوں میں آپ سے ملا ہے، ایک قرآن اور دوسرے سنت۔ تو اب عملی نوعیت کی ایک چیز قرآن نے کہی اور اللہ کے پیغمبر نے اس پر عمل کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے کہی، اللہ کے پیغمبر نے شروع کی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہو گیا، قرآن میں بھی وہ زیر بحث آ گئی۔ نماز کی مثال تو بہت ہی واضح ہے، حج و عمرہ کو دیکھ لیجیے، یعنی حج و عمرہ کی روایت سیدنا ابراہیم سے جاری ہو چکی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی اس کو جاری کر دیا، لیکن قرآن میں بھی تو حج و عمرہ کا ذکر آیا ہے، قرآن میں بھی نماز کا ذکر آیا ہے۔ تو اب یہ وہ مسئلہ ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کیا طے کیا جائے گا، ابتدا کدھر سے ہوئی، یعنی یہ حکم پہلے کس نے دیا ہے، کس کے ہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کے ہاں اس کی تاکید ہو رہی ہے، کس کے ہاں اس پر عمل ہو رہا ہے، لیکن ابتدا کسی دوسری جگہ سے ہو چکی ہے۔ اس کو پھر ایک مثال سے سمجھ لیجئے، ہم بھی اس وقت اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو، رمضان کے روزے آ گئے ہیں، روزے رکھو۔ ہم بچوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ تمہیں جب اللہ توفیق دے حج و عمرہ کے لیے جانا چاہیے، یہ سب باتیں کہتے ہیں، تو کیا یہ اس وقت ہمارا حکم بن جاتا ہے؟ نہیں، اللہ اور رسول کا حکم ہے جو پہلے صادر ہو چکا ہے، تو اس کی نسبت انہی کی جانب ہوگی۔ ہم اس کی تلقین کر رہے ہیں، ہم اس کی نصیحت کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف ترغیب دے رہے ہیں، ہم بعض موقعوں پر اس کی تاکید کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی شرح و وضاحت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا حکم نہیں بن جاتا۔ تو بالکل اسی اصول کو سامنے رکھ کر اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ایک عملی چیز ہے اور دین کی چیز ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ پیغمبر کی طرف سے آئی اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، یا قرآن کی طرف سے آئی اور پیغمبر نے اس پر عمل کیا ہے، تو جس طرف سے ابتدا ہوگی اسی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ یہ اصول ہے واضح۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے، اب یہ ایک عمل ہے نا، چور کا ہاتھ کاٹنا یہ ایک عمل ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یا آپ کے حکم سے کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے ہیں، زانیوں کو کوڑے مارے ہیں، اوباشوں کو سنسار کیا ہے، منکرین حق کے خلاف تلوار اٹھائی، یہ مثال میں پہلے دے چکا، یعنی جہاد کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جاتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے کہا ہو کہ چوروں کے ہاتھ کاٹنا سنت ہے؟ ہر شخص یہی کہے گا یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کی کتاب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ساری نسبتیں درست ہیں، یہ اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول نے بھی اس پر عمل کیا ہے، لیکن اس کی ابتدا قرآن سے ہو گئی ہے، اس لیے یہ قرآن ہی کے حکم کے طور پر پیش کیا جائے گا، اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جاتا، یہ قرآن کے احکام ہیں، یہ مثالیں جو دی گئی ہیں یہ قرآن کے احکام ہیں جو ابتداً اسی میں وارد ہوئے، یعنی یہ حکم پہلے قرآن نے دیا، اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بنا یا آپ کے صحابہ کا عمل بنا۔ یہ قرآن کے احکام ہیں جو ابتداً اسی میں یعنی قرآن میں وارد ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی ہے۔ جس طرح میں آپ قرآن مجید کے کسی حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو وہ ہمارا حکم نہیں بن جاتا، اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی ہے۔ اب ذرا اس کے برعکس صورت دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کا حکم بھی اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے، یعنی یہ جو عبادات ہیں جگہ جگہ قرآن میں ان کا حکم بیان ہوا ہے، قرآن میں آیت آئے گی اقیموا الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، اور اس نے یعنی قرآن نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں۔ مثلا حج کے معاملے میں بہت سی بدعتوں کو درست فرمایا ہے،
اسی طرح نماز کے بارے میں بعض چیزوں کی وضاحت کی ہے اور بعض رخصتیں بیان کی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ لوگ غلطیاں کر رہے تھے، ان پر تنبیہ بھی کی ہے، اور اس نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں، یعنی نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، قربانی میں۔ لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا، یعنی کس کی ابتدا؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی۔ لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے۔ یعنی یہ بات خود قرآن سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے کسی چیز کا حکم بھی ابتدا میں قرآن نے نہیں دیا، یہ پیچھے سے آئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کے اس طریقے کو، پیغمبروں کی جاری کردہ ان عبادات کو دین ابراہیمی کی روایت سے اخذ کیا، اور اخذ کر کے ان کی تجدید و اصلاح کے بعد آگے اپنی تصویب سے، اپنی سینکشن سے ان کو جاری کر دیا۔ یہ ہوا ہے۔ تو اب ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے۔ اب یہ سنت کہلائیں گی، یہ قرآن کا حکم نہیں کہلائیں گی، اگرچہ ان کا ذکر قرآن میں ہے، اگرچہ جگہ جگہ قرآن نے ان کی تاکید کی ہے، لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے۔ اس لیے یہ لازماً سنن ہے، یعنی ان میں سے کسی کو بھی قرآن کا حکم نہیں کہا جائے گا، قرآن نے بھی ان کا حکم دیا ہے، لیکن یہ چونکہ اصلاً سنت سے جاری کی گئی ہیں، اس لیے یہ سب سنن ہیں، لازماً سنن ہیں، یعنی سنتیں ہیں جنہیں قرآن نے مؤکد کر دیا ہے، قرآن نے ان کی تاکید کر دی ہے۔ جب وہ ان کا ذکر کرے گا تو جو چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری کی ہے اس کی تاکید ہو جائے گی۔ اس کو بھی ایک اور واضح مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے روزے کے احکام ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا مسلمانوں کو حکم دے دیا۔ روزے ایک دینی حکم کی حیثیت سے، دینی عبادت کی حیثیت سے جاری ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا، اور بڑا تفصیلی ذکر ہوا۔ قرآن نے یہ بتایا کہ یہ روزے جو پیغمبر نے تم پر فرض کر دیے ہیں اور اللہ کی طرف سے فرض کیے ہیں، یہ جس طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تمام امتوں پر فرض رہے ہیں۔ تاریخ بتا دی، یہ بتایا کہ یہ جو رمضان کے 30 دن ہیں، 29-30 دن، یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ان کے بارے میں آگے احکام بیان کر دیے۔ آگے جا کر یہ بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے کیوں پیغمبر نے مقرر کیا ہے، اس کی وجہ بھی بیان کی۔ پھر کچھ رخصتوں کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوئی تو اس کو بھی بیان کیا۔ یہ سب کچھ قرآن نے بیان کیا، تاکید بھی ہو گئی، لیکن حکم کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ کے پیغمبر سے۔ تو حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اس کی بڑی نمایاں مثالیں ہیں۔ چنانچہ یہ نمایاں مثالیں جب ہمارے پاس موجود ہیں تو کسی اور چیز کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ لازماً سنن ہیں جنہیں قرآن نے مؤکد کر دیا ہے۔ کسی چیز کا حکم، کسی چیز کا حکم، اور ظاہر ہے کہ یہاں عملی چیزیں زیر بحث ہیں، کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی قرآن میں حکم دیا گیا لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت فرمائی۔ پھر مثال سے سمجھیے، قرآن نے حکم دیا کہ چور کی انتہائی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس حکم کا نفاذ بھی کیا اور اس کے بعض اطلاقی پہلوؤں کی وضاحت بھی فرمائی، یعنی ہاتھ کون سا کاٹا جائے گا، کہاں سے کاٹا جائے گا، کس طرح کاٹا جائے گا، یہ سب چیزیں خود آپ نے واضح فرمائی۔ کتنی چوری پر کاٹا جائے گا، یہ بات بھی واضح فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ وضاحت۔ اب یہ وضاحت فرمائی جا رہی ہے، لیکن حکم کہاں سے آیا ہے؟ قرآن سے۔ کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یا اس پر طابقاً نال بالنال عمل کیا ہے، ایک تو وضاحت فرمائی ہے اور ایک یہ کہ جیسے حکم دیا گیا تھا اس پر عمل کیا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، جیسے قرآن نے حکم دیا اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر دیا۔ تو پیغمبر کے اس قول و فعل کو، یعنی جب پیغمبر نے وضاحت میں کوئی بات کہی یا وضاحت میں کوئی عمل کیا، اسی طرح عمل کرتے وقت
قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے وقت کوئی قول آپ سے صادر ہوا یا کوئی فعل صادر ہوا تو پیغمبر کے اس قول و فعل کو ہم سنت نہیں بلکہ قرآن کی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ سے تعبیر کریں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سوال میں نے اٹھایا تھا دوسرے اصول کی وضاحت کرتے ہوئے کہ پھر وہ چیزیں جو عملی نوعیت کی نہیں ہیں، اب یہ چیز بھی شامل کر لیجئے کہ جن کی ابتدا پیغمبر سے نہیں ہوئی، قرآن سے ہوئی ہے تو وہ عملی نوعیت کی چیزیں، اس میں حضور کچھ فرما رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، وہ وضاحت کی نوعیت کی چیز ہے یا تعمیل کے بعض پہلو ہیں، تو اس کو کیا نام دیں گے؟ تو میں نے دو یہاں اصطلاحات کا تعارف کرایا ہے، اور وہ یہ کہ انہیں سنت نہیں کہیں گے۔ اگر وضاحت کی نوعیت کی چیز ہے تو اس کے لیے بہت موزوں تعبیر خود قرآن نے اختیار کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تفہیم و تبیین، یعنی کسی چیز کو سمجھانا، کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کے مضمرات کو کھول دینا، کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی چیز احتمال پیدا کر رہی ہے تو اسے دور کر دے، جیسے آپ سنت کی تفہیم و تبیین کر رہے ہیں سر، جیسے کہ میں اس وقت کر رہا ہوں، جس طرح کہ قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے۔ تو اب قرآن کی تفسیر میں یا آپ یا کوئی شخص لکھتا ہے تو اس کو قرآن تو نہیں کہا جا سکتا، اس کو قرآن کی تفسیر کہیں گے، قرآن کی تفہیم کہیں گے، قرآن کی تبیین کہیں گے، قرآن کا درس کہیں گے، لیکن قرآن نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ہی جاری کردہ کسی سنت کی وضاحت کریں گے یا قرآن کے کسی عملی حکم کی وضاحت کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تفہیم و تبیین۔ اور اگر بین ہی عمل کریں گے تو پیغمبر سے بہتر عمل تو کوئی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی وضاحت بھی نہیں کی، عمل کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کی ہے کہ جنابت کے بعد غسل کیا جائے، قرآن نے بھی اس کا حکم دے دیا، اس کی تاکید فرمائی، دونوں چیزیں ہو گئیں۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود غسل کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ قرآن کے حکم پر عمل کا ایک نمونہ سامنے آ جائے گا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اسوہ حسنہ۔ یہ لفظ بھی قرآن نے استعمال کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو میں نے یہ دو اصطلاحات متعارف کرائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہر چیز کو سنت نہیں کہہ دیتے، سنت صرف وہ چیزیں ہوں گی جو دین کے مستقل بذات احکام ہیں اور ان کی ابتدا پیغمبر سے ہو گئی ہے، یعنی وہ کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا اطلاق نہیں ہے، وہ کسی چیز پر عمل کا نمونہ نہیں ہے، وہ حکم ابتداً دیا جا رہا ہے، وہ شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنابت کے بعد غسل کرنا ہے۔ یہ چیز میں اپنے طور پر اخذ نہیں کر سکتا تھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کرنا ہے، یہ عبادت میں اپنے طور پر کہیں سے سیکھ کر نہیں کر سکتا تھا، یہ تو لازماً یا اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا اس کی کتاب میں یا پیغمبر بتائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں مستقل بذات حکم، یعنی وہ حکم جس کو میں کہیں سے اخذ نہیں کر سکتا، جس کو میں کسی دوسری چیز کو سامنے رکھ کر اس کے اطلاق کے طور پر اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر یہ چیز ہے تو یہ مستقل بذات حکم ہے، یہ قرآن سے آئے گا تو قرآن کا حکم، یہ پیغمبر سے آئے گا تو یہ پیغمبر کی سنت، اس کے بعد پیغمبر وضاحت کرے گا، قرآن بھی وضاحت کرے گا۔ تو آپ دیکھیے قرآن پیغمبر کے جاری کردہ حکم کی وضاحت کرے گا تو وہ قرآن کی طرف سے اس کی تفہیم و تبیین ہے، اور پیغمبر قرآن کے حکم کی یا اپنے کسی جاری کردہ حکم کی وضاحت کرے گا تو وہ پیغمبر کی تفہیم و تبیین ہے، اور جب عمل کا نمونہ پیش کرے گا تو اس کے لیے نہایت موزوں تعبیر ہے اسوہ حسنہ۔ یعنی فرق کیا ہوا؟ جس وقت خدا کا پیغمبر یہ کہے گا کہ نماز دین کا حکم ہے، عبادت ہے، 5 وقت یہ نماز پڑھنی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک سنت جاری ہو گئی۔ پیغمبر خود نماز میں کھڑا ہوگا تو اپنے ہی جاری کردہ ایک عمل کو کر کے دکھائے گا، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسوہ حسنہ۔ یعنی اب ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز میں کس خشوع و خضوع سے کھڑا ہونا چاہیے، نماز کس توجہ سے پڑھنی چاہیے، نماز پڑھتے وقت آدمی کیا کیفیات ہونی چاہیے، یہ چیز اسوہ حسنہ سے سامنے آئے گی۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، یعنی جب دین کا کوئی مستقل بذات حکم جاری ہوگا اور وہ عملی نوعیت کا حکم ہوگا اور پیغمبر سے اس کی ابتدا ہوگی، تو یہ تیسرا اصول یہ کہتا ہے کہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ سنت، یعنی اب وہ سنت کی فہرست میں آ جائے گا۔ عملی نوعیت کی چیز ہے، وہ دین ہے اور اس کی ابتدا پیغمبر سے ہو گئی ہے،
تو سنت وہ عملی نوعیت کی چیز ہے، وہ دین ہے، دین کا حکم ہے، لیکن ابتدا قرآن سے ہوئی ہے تو وہ سنت کے تحت نہیں لکھا جائے گا۔ یہ بات واضح ہو گئی جی لیکن جب اس کی وضاحت ہوگی، جب اس کے بارے میں کوئی اطلاقی فیصلہ کیا دونوں کے جائے گا، بارے میں قرآن و سنت دونوں ہاں وہ قرآن میں ہو، یعنی دیکھیے ادھر پیغمبر نے ایک بات جاری کر دی، ایک حکم دے دیا، قرآن وضاحت کر رہا ہے تو وہ قرآن کی تفہیم اور تبیین ہے۔ قرآن نے خود یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ احکام وہ بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن میں ابتداً بیان ہوئے، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو پیغمبر کی طرف سے جاری کیے گئے، وہاں بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے جو جاری کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ جاری ہو گئے اب اس کی وضاحت قرآن کرے گا تو تفہیم و تبیین، پیغمبر کرے گا تو تفہیم و تبیین، اور عمل قرآن تو نہیں کرے گا نا، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے۔ پیغمبر البتہ اپنی جاری کردہ سنت پر بھی عمل کرے گا اور قرآن کے حکم پر بھی عمل کرے گا۔ دونوں صورتوں میں جو چیز وجود میں آئے گی وہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اصطلاحات کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے۔ سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا، سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویب پر مبنی، اصلاً یعنی ان کی ابتدا ادھر سے ہوئی ہے، وہ شروع وہاں سے ہوئی ہیں، اور انہیں قرآن کے کسی حکم پر عمل یا اس کی تفہیم و تبیین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی اگر وہ حکم قرآن کا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، وہ حکم قرآن کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت کی ہے، تو اسے قرآن ہی کے احکام کی فہرست میں رکھا جائے گا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اسے یا ہم اسوہ حسنہ کہیں گے یا تفہیم و تبیین کہیں گے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی حکم اللہ کے پیغمبر کی طرف سے شروع ہوا ہے، ادھر سے انیشیٹ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا ہے، تو اب قرآن میں جب اس کا ذکر آئے گا تو وہ یا تاکید ہوگی یا تفہیم ہوگی یا تبیین ہوگی یا کوئی اجتہادی اطلاق ہوگا، وہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب اس کو آپ قرآن کا حکم نہیں کہیں گے، وہ سنت ہی کی نسبت سے بیان کیا جائے گا۔ ہاں صاحب، تعین سنت کے 3 اصولات زیر بحث آئے، بحث کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بقیہ 4 اصول کیا ہیں جو سنت کی تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔